بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس کا نام خضر علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر علیہ السلام نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ یہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کو کھانا نہ دیا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں۔
چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار از سر نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی، دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا، میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے، اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت و برکت بنے گا۔ جو دیوار گرنا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا، دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ آب حیات یا چشمہ حیات کے بارے میں یہی معلومات کتب میں درج ہیں، اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔